سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع، سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پہ موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں۔ ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی، پھر اس کی تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر چلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ فتح کی آخری آیت 29ویں آیت ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفات اور ان کی عظمت بیان کی ہے اور ان کی مغفرت جنہیں بشارت دے دی گئی تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور تمام لوگ اس سے راضی ہو گئے، ملائکہ یا جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ ان سے راضی ہو گئے۔ یہ گویا بشارت تھی صحابہ کرام کی۔ آپ لوگوں کے سامنے میں تاریخ اسلام، جو انتہائی ایک وسیع موضوع ہے جس کو سمیٹنا بڑا مشکل ہے، اور کچھ ایسے واقعات ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے بڑی ہمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس پہ بڑا کلام کیا ہے۔ اگر میں نے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، اگر وہ آپ کے لوگوں کی سمجھ میں آیا، اچھی لگی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اور اگر کچھ ایسی باتیں زبان سے نکل گئیں جس پر عام طور پہ لوگ خاموش رہتے ہیں، تو یہ میری کم علمی پہ محمول کیجئے گا۔ بہرحال ہم شروع کرنے سے پہلے خلافت راشدہ، جو یہ آج کا ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں بالکل شروع سے ابتدا سے پس منظر کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے حالات، جغرافیائی حالات، اور پھر عربوں میں جو قبائل کا نظام تھا، اس قبائل کے نظام
پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جب دنیا تقریباً جتنے بھی لوگ تھے چند مٹھی بھر جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، ان کو علاوہ بقیہ سب لوگ غرق کر دیے گئے، اور اس کے بعد دنیا دوبارہ آباد ہوئی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آپ کے 3 بیٹے، جن میں حضرت سام، حام، یافس، 3 بیٹے، انہی 3 بیٹوں سے دوبارہ پوری دنیا کی نسل چلی ہے، 3 بیٹوں سے، سام، حام، یافس، جو پوری دنیا دوبارہ جو آباد ہوئی ہے، جو بسائی گئی ہے، جو نسل پائی جاتی ہے دنیا میں، جتنے بھی اقوام ہیں، چاہے کسی بھی علاقے کے ہوں، دنیا کے کسی بھی علاقے، کسی بھی خطے کے میں جو لوگ پائے جاتے ہیں، یہ سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں کی اولادیں ہیں۔ عرب کا جو علاقہ ہے، یہ عرب کا علاقہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے سام، ان کی اولاد ہے۔ ان کی نسل سے یہ عرب اور دیگر عبرانی قومیں، یہ تمام قومیں آباد ہوئی۔ گویا آپ مغربی ایشیا، جس میں عرب آپ کہہ سکتے ہیں، موجودہ جتنے بھی عرب کے ممالک ہیں، جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں، سبھی اس میں آ جائیں گے۔ عراق سے لے کر کے شام، یہ تمام علاقے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ان تمام علاقوں میں کے اولادیں یہ ہیں، نوح علیہ السلام کی جو اولاد سام ہیں، ان کی نسل سے یہ لوگ آباد ہوئے، بسائے گئے۔ عرب کی اگر جغرافیائی حالت پہ اگر ہم غور کریں تو جسے ہم جزیرۃ العرب کہتے ہیں، دیکھیے ہمارے ملک سے بالکل یہ مغرب میں واقع ہے۔ اگر آپ نقشے کی مدد سے جزیرۃ العرب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ کس سمت ملے گا؟ مغرب کی سمت ملے گا۔ اسی لیے ہمارا جو قبلہ ہے وہ مغرب کی سمت ہے۔ یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے، کہیں یہ ذہن میں آپ کے یہ نہ پیدا ہو جائے کہ مسلمانوں کا قبلہ مغربی سمت ہے، ایسا نہیں ہے۔ عرب سے یا کعبہ سے مشرق جو لوگ ہیں، ان کا جو قبلہ ہے، ان کی جو سمت ہے، یہ مغرب ہے، کیونکہ محور اور مرکز، ہمارا جو محور ہے، ہمارا جو مرکز ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے، کعبہ شریف ہے۔ تو ہندوستان سے مغرب، یہ عرب نما، جس کو جزیرہ نما کہہ سکتے ہیں، اس کے 3 طرف کیا ہے؟ یہ پانیوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے مغرب، جنوب اور مشرق یہ پانیوں سے گھرا ہوا ہے۔ ایک سمت شمال کی جانب یہ خشکی کا علاقہ ہے۔ شمال کی سمت کیا ہے؟ یہ خشکی کا علاقہ ہے۔ اگر عرب کی تاریخ پر ہم غور کریں تو ہمیں عرب کی تاریخ جو ملتی ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ طلبہ اور طالبات اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ غور سے سننا ضروری ہے، ایک ایک نام کو یاد رکھیں
عرب اور ایک باعدہ جملے کو یاد رکھیں، بہت غور سے سننا ہے، یہ خشک موضوع ہے، دل لگا کے سنیے، اس طرح کے موضوعات پر بحث نہیں ہوتی ہے، اس لیے مکمل طور سے متوجہ رہیے آپ۔ عرب باعدہ، عرب عربہ اور عرب مستعربہ، یہ 3 حصوں میں انہیں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عرب باعدہ انتہائی قدیم عرب، جن کی داستانیں ہم قرآن کریم یا دوسری کتب سماوی سے ہمیں ملتی ہے، جیسے عاد ہے، سمود ہے، قوم سبا ہے، اور بھی دیگر لوگ ہیں قرآن کریم میں جن کے تذکرے اکثر و بیشتر بیان کیے گئے ہیں، جن کے بارے میں یہ بتایا گیا، یہ کہا گیا کہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی عاد، انتہائی طاقتور۔ سمود جو اپنی صناعی اور کاریگری میں انتہائی مشہور تھے، پہاڑوں کو تراش خراش کر عالیشان محلات بنایا کرتے تھے۔ تو یہ انتہائی قدیم جو ختم ہو گئے، مٹ گئے، جن کے بارے میں ہم کتب سماوی، قرآن کریم یا دیگر ذرائع سے جن کے بارے میں ہمیں معلومات ملتی ہے۔ دوسرے عرب مستعربہ، جو عرب تھے، قحطان ایک مشہور شخصیت ہے، قحطان، جن کو جد امجد کہا جاتا ہے عرب مستعربہ کا، جن سے یہ تمام نسلیں چلی ہیں۔ اور تیسرے ہیں عرب مستعربہ، جو عرب تھے نہیں، وہ مستعار لیے گئے تھے۔ مستعار کے معنی ہوتا ہے ادھار لینا۔ آپ لوگ اردو زبان میں استعارہ لفظ پڑھتے ہوں گے، یہ اسی مستعار سے استعارہ بنا ہے، جس کے لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ادھار لینا، جو حقیقی طور پہ اس معنی میں نہیں ہوتے، اس کو مرادی معنی دے دیا جاتا ہے، اسی کو استعارہ کہتے ہیں۔ حقیقی معنی کچھ اور ہوتے ہیں، لغوی معنی کچھ اور ہوتے ہیں، اور اس سے کچھ مراد اور لیا جاتا ہے، اسی کو زبان و ادب میں کیا کہتے ہیں؟ استعارہ کہتے ہیں۔ یہ مستعار ہے، جو عرب تھے نہیں، عرب بنا دیے گئے تھے۔ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، معلوم ہے نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ابو الانبیاء کہتے ہیں، انبیاء کے باپ کہے جاتے ہیں یہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بہت شارٹ میں چل رہا ہوں، اگر تفصیل میں جاؤں گا تو بہت ٹائم لگے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 لڑکے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ سب سے بڑے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، اور تیسرے دیکھیے اس وقت ذہن سے میرے نام نکل گیا، بال قوم شعیب جن کی نسل سے ہیں، 3 اولادیں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے، اور یہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے، جو اللہ کا بہت قریبی ہوتا ہے،
جو اللہ کا بڑا عزیز ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بڑی آزمائشوں میں بھی مبتلا کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آدمی کسی کو بھی یوں ہی مقرب نہیں بنائے گا. ہم اپنے دنیاوی معاملات میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہر ایرے غیرے کو کوئی اپنا قریبی نہیں بناتا. تو ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابراہیم کو بڑا مقرب بنایا, بڑا قریبی بنایا, بڑے اعجازات سے انہیں نوازا, تو انہیں بڑی آزمائشوں میں بھی مبتلا کیا. دیکھیے شروع میں انہوں نے جب قوم کی مخالفت کی, پرستش کے خلاف, تو انہیں نظر آتش کیا گیا, آگ کے حوالے کیا گیا. اس کے بعد شہر بدر کیا گیا, ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا. آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ لوگ نکل پڑے اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما. اور کہاں گئے؟ مصر گئے, اور پھر مصر کے میں کچھ واقعات رونما ہوئے, تفصیل میں سے گریز کرتے ہوئے پھر وہاں کے بادشاہ کہہ لیجئے یا وہاں کے امیر کہہ لیجئے, وہ بڑا متاثر ہوا کسی معاملے کو لے کر کے, پھر اس نے اپنی بیٹی کو آپ کے حوالے کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بادی کے طور پہ تھی, اور پھر یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے شادی بھی کی تھی. دونوں روایتیں ملتی ہیں. بہرحال حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام, پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہو گئی, انتہائی جب اچھا خاصا ایک اپنی عمر کا ایک حصہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے گزار دیا, ایک ایسی عمر میں پہنچ گئے جب عام طور سے لوگ مایوس ہو جایا کرتے ہیں کہ اب اللہ کی مشیت ہے کہ ہماری نسل آگے نہیں چلے گی. ظاہر بات وہ انبیاء تھے, ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے کہ ہم جزا فضا کرنے لگتے ہیں, شکایتیں کرنے لگتے ہیں. لیکن بہرحال امید تھی ایک, کیونکہ مومن جو ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا, چاہے حالات کس قدر خراب ہوں, جیسے بھی حالات ہوں, مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. اور منع بھی کیا گیا ہے, مایوسی کو کفر کہا گیا ہے. تو ہمیشہ ایک امید, دیکھیے جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے تو کچھ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں رہتی, وہ بالکل سمجھوتا کر لیتا حالات سے. اور جب اس کے اندر ایک امید ہوتی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں, بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے, ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے, تو اللہ کا ساتھ ہمارے لیے بہت بڑا ساتھ ہے, اور ہمیشہ ایک جیسے حالات رہنے والے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک اللہ تعالیٰ سے ایک امید تھی, اور دعائیں بھی کیا کرتے تھے. بڑھاپے میں آپ کو بالکل آخری عمر میں, روایتوں میں آتا ہے 80-90 سال کی عمر ہو گئی تھی, اس عمر میں آپ کو اولاد جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا, اور پھر حکم دے دیا کیا کہ انہیں لے جا کر کے بے آب و گیا, لکو دک صحرا, جسے اب آج ہم مکہ کہتے ہیں, جہاں آبادی ہے, دنیا کا یہ مرکز ہے, سینٹر ہے, اس زمانے میں بالکل غیر آباد تھا, صحرا تھا بالکل. ایسے صحرا میں چھوڑنے کا حکم دے دیا, اور بغیر کسی سوال جواب کے, بغیر کسی چوں چرا کے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑ دیا. پھر پوری ایک لمبی تفصیل ہے کیسے حضرت ہاجرہ علیہ السلام بیٹے کی محبت میں پانی کی تلاش میں صفا مروہ کا چکر لگایا, کیسے پانی کا چشمہ ابل پڑا, پھر آپ نے اس کو کیا ہے کنارے کنارے ایک میڑ لگا دی, پانی رک گیا. پھر آہستہ آہستہ وہ تجارتی راستے یمن سے لے کر کے شام, یمن اور شام کے درمیان کا یہ راستہ تھا. اور جب قافلوں نے دیکھا کہ اوپر کیا ہے پرندے منڈلا رہے ہیں, تو گویا صحرا میں اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی پرندے منڈلانے کی کہ یہاں پہ پانی کے آثار ہیں. تو آہستہ آہستہ کیا ہے وہاں پہ لوگ رکنے لگے, ٹھہرنے لگے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلے وہیں آباد ہو گئے. پھر وہیں ایک عرب قبیلہ جو آباد ہو گیا تھا ان سے شادی کی. اس طرح یہ عرب بنا لیے گئے. سمجھ میں آئی میری بات؟ عرب تھے نہیں, یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے, عجمی لوگ تھے. تو انہیں عرب بنا دیا گیا. تو انہوں کیا کہتے ہیں؟ عرب مستعربہ. ان کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک مشہور شخصیت جو ہے جن سے پوری نسلیں عرب کی نسبتیں جوڑتی ہیں وہ عدنان تھے. ادھر ہم نے پڑھا کیا قحطان, ادھر کیا ہے عدنان. عدنان تھے. دیکھیے اگر نظر آ رہا تو یہ میرے ہاتھ میں ہے یہ شجرہ نسب, دیکھیے عدنان کا. دیکھیے یہ ماد نزار, پھر نزار کے بیٹے تھے مزر, ایاد, انمار, ربیہ. مزر یہ ابھی اس پہ میں زور دے رہا ہوں, مزر. بعد میں جو قریش قبیلہ ہم پڑھتے ہیں, قریش قبیلہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا, یہ قریش قبیلے کے جد امجد جو تھے وہ مزر تھے. مزر, ایاد, انمار, ربیہ یہ چار بھائی تھے. چاروں بھائیوں سے الگ الگ قبائل پھوٹے. پھر دیکھیے مزر سے ہی نیچے آ کر کے حوازن, مازن, عقیل, عدی, بنو کلام اور سلیم, باہلا, غطفان یہ قبائل نکلے. پھر دیکھیے عدنان کی ہی نیچے ایک نسل میں آپ دیکھیں گے آپ کو ایک مشہور جو نسبت ملتی ہے وہ فہر بن مالک کی. کس کی نسبت ملتی ہے؟ فہر بن مالک. دیکھیے یہ قیس دیا, مزر دیا ہے, قیس گیلان دیا ہوا. یہاں سے جو نسلیں دیکھیے دیا بنو حوازن, مازن, عقیل, عدنان, بنو کلام, سلیم, باہلا اور غطفان. پھر ایسی دیکھیے ایک اور ہے مزری کے ایک لڑکے ہیں ایاس ہے, ان کے دو لڑکے ہیں ہانجا, مدرکہ. پھر ان سے جو نسل نکلتے نکلتے ادھر آتی ہے فہر یا قریش. مدرکہ کے بیٹے ہیں خزیہ, خزیہ کے بیٹے ہیں کنانا, اور کنانا سے نسل نکلی فہر جن کا لقب تھا قریش. فہر بن مالک, فہر کا ہی لقب تھا قریش. یہ بات کلیئر ہو گئی. جنہیں ہم قریش کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کہتے ہیں, یہ فہر بن مالک بن نصر بن قنانا بن خزیہ بن مدرکہ بن ایاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان, یہ نسبت پوری ہے. ایک لمبی نسبت ہے. بہرحال موٹی موٹی باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں. پہلے ہم نے بتایا حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام
اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں عدنان سے پھر مزر، پھر وہاں سے مزر سے پھر آئے گا پھر کیا ہے کنانا. یہ مشہور نام میں بتا رہا ہوں، بیچ میں چھوڑ کر کے. اور کنانا سے پھر دوسری اہم جو مشہور شخصیت ہے وہ فہر کی، جنہیں ہم قریش کہتے ہیں. اور پھر قریش کے بھی بہت سارے قبائل تھے، تقریباً 10 قبائل تھے. کتنے قبائل تھے؟ 10 قبائل تھے. قریش میں سے ہی ایک اہم شخصیت تھی قصا کی. قصا فہر اہم شخصیت جس کا لقب کیا تھا؟ قریش تھا. انہی کی اولادوں میں سے ایک اہم شخصیت کس کی ہے؟ قصا کی. یہ قصا بن قلاب بن عرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فہر. یہ قصا جو ہے اس لیے نام پہ میں زور دے رہا ہوں کہ اس وقت تک قریش جو تھے، قریش مغلوب ہو چکے تھے. ان سے پہلے نہیں تو متولی کون تھے کعبے کے؟ یہ قریش تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کے اس وقت تک متولی کعبے کے یہی لوگ تھے. بعد میں بنو خزاعہ انہوں نے کنٹرول قائم کر لیا اور قریش کے قبائل کیا ہے ادھر ادھر بکھر گئے. پھر قصا بن قلاب ایک اہم شخصیت ہے جنہوں نے قریش کے قبائل کو ایک دوبارہ مجتمع کیا اور دوبارہ مکے کی سرداری اور قیادت حاصل کی. اور انہوں نے ایک پارلیمنٹ ہاؤس وہاں پہ بنایا جس کو دار الندوہ کہتے ہیں. جہاں پہ قریش کیا کہتے ہیں؟ اس کو دار الندوہ کہتے ہیں، جہاں پہ اکثر اہم مسائل پیش آتے تھے، جنگی معاملات ہوں یا انتظامی معاملات ہو. وہاں بیٹھ کر کے قریش باہم مشورے کیا کرتے تھے. اب دیکھیے قصا، ان کی اولادوں میں عبد دار، عبد مناف، عبد العزا. عبد مناف یہ کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دادا تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دادا تھے. دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد مناف. میں اس لیے یہ سب ناموں پہ زور دے رہا ہوں کہ آگے چل کر کے جو آپسی رنجشیں پیدا ہوئیں، قبائلی عصبتیں پیدا ہوئیں، ان میں اس کا بڑا اثر تھا. دیکھیے عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. عبد شمس، عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، عبد شمس، ہاشم، مطلب. 3 بیٹے تھے، 3 بیٹے تھے، عبد شمس، ہاشم اور مطلب. عبد شمس ان کے لڑکے امیہ، ان کے لڑکے حرب اور ان کے لڑکے ابو سفیان، جن کا نام زخر تھا. ابو سفیان کنیت تھی. یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ عربوں کا ایک قاعدہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے اولادوں سے اپنی نسبت جوڑتے تھے، اسی کو کنیت کہتے ہیں. اولاد سے، ابو کا مطلب ہوتا ہے باپ، یعنی فلاں کا باپ. یہ فخر محسوس کرتے تھے اپنی اولادوں سے اپنی نسبت جوڑ کر کے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں. تو ابو سفیان یہ نام نہیں بلکہ کیا ہے؟ کنیت ہے. نام اس کا زخر تھا. اور سفیان کے بیٹے کون ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اموی
خلافت کہہ لیجئے، سلطنت کہہ لیجئے، حکومت کہہ لیجئے، کہ صحیح معنوں میں اسے خلافت نہیں کہا جا سکتا. خلافت علی منہاج النبوہ، نہیں، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ جو خلافت قائم تھی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. اس لیے علماء سلف نے دونوں میں فرق کرنے کے لیے خلافت راشدہ اور اس کے بعد کی خلافتوں کو ان کے قبیلوں سے، ان کے خاندانوں سے نسبت جوڑ دی. تو یہ سمجھ میں آیا. اور دوسری دیکھیے عبد مناف ہاشم، یہ کون تھے ہاشم؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے والد، ہاں پر دادا، صحیح ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ پر دادا تھے. اور اسی سے ایک خاندان چلا جس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاشمی خاندان. یہ دو خاندان، ایک اموی، دوسرے ہاشمی، ان دونوں خاندانوں میں بڑی پرانی چشمکش تھی، عصبیتی دراڑ تھی. دونوں اپنی برتری قائم کرنا چاہتے تھے. فوجی اعتبار سے یہ جو اموی خاندان ہے یہ فوجی اعتبار سے برتر تھا. فوجی معاملات کا پورا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں تھا، اور دینی سیاست جو تھی وہ بنی ہاشم میں تھی. یہ دونوں بات ذہن میں رہنی چاہیے. فوجی قیادت، سیادت کس کے ہاتھ میں تھی؟ بنی امیہ کے ہاتھ میں تھی. اور دینی سیاست اور قیادت کس کے ہاتھ میں تھی؟ بنی ہاشم کے ہاتھ میں تھی. اب تو یہ ہم نے تقریباً یہ بیک گراؤنڈ ہم نے بیان کیا. اب تھوڑا سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کے بعد ہم اصل ٹاپک پہ جائیں گے. دیکھیے پانچ سو 71 عیسوی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. ربیع الاول کا مہینہ تاریخ میں اختلاف ہے. عام طور سے جو یہ کہا جاتا ہے 12 ربیع الاول، لیکن اس کے لیے کئی روایتیں ہیں. 9 ربیع الاول بھی ہے اور شاید 7 یا 8 ربیع الاول کی بھی روایت ہے. اور ایک مصری محقق اس نے جو تحقیق کی ہے اور تحقیق سے جو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو دن اور ڈیٹ اور اس کو نکالنے کی کوشش کی کہ اس پہ تو اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ دوشنبے کے دن ہے. دوشنبہ مطلب منڈے، پیر. اس پہ سب کا، تمام مفسرین کا اس پہ اور تمام محدثین کا اس پہ اتفاق ہے. بعثت پیدائش، اچھا ولادت، اچھا ہاں سوری، بعثت میں نے کہا یہ ولادت ہے. ولادت جو ہے وہ 571 عیسوی. اب بات کیا کر رہا تھا میں؟ دیکھیے تھوڑا سا ذہن کنورٹ ہو گیا. دوشنبہ، ہاں، اس پہ تمام محدثین اور تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ دوشنبہ کو ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ جو مصری محقق جس نے تحقیق کی اور یہ ثابت کیا کہ جو دوشنبہ کا دن جو اس ڈیٹ کے اعتبار سے جو نکل رہا ہے وہ 9 ربیع الاول کی تاریخ آ رہی ہے. بہرحال اس کی اپنی تحقیق ہے اور ابھی یہ تحقیق کا یہ موضوع ابھی کھلا ہوا ہے، تحقیق کی جا سکتی ہے.
اس نے ثابت کی ہے کیلنڈر سے، تقویم سے باقاعدہ نکال کر کے، کہ صحیح جو تاریخ ہے وہ 9 ربیع الاول کی ہے، لیکن جو زیادہ آپ کو روایتوں میں جو زیادہ روایتیں ملتی ہیں 12 ربیع الاول کی ملتی ہیں، اور 9 کی بھی ملتی ہیں، اور اس کے بعد دوسری روایتیں ملتی ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بڑے حیادار تھے، بڑے شرمیلے تھے۔ کچھ واقعات میں ابھی بیان کروں گا۔ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ عام الفیل کے سال میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ دیکھیے عرب جو تھے تو وہ اپنے سنوں اور سالوں کو جو یاد کرتے تھے کسی اہم واقعے سے یاد کرتے تھے۔ ان کے ہاں عام طور سے یہ سال اور سن کا رواج نہیں ہوتا، تو کوئی اہم واقعہ پیش آ جاتا تھا تو اس واقعے سے بھی وہ یاد رکھتے تھے اپنی سال اور سنون کو۔ تو ایک اہم واقعہ پیش آیا، فیل کا واقعہ۔ ایک ابرہہ نامی ایک شخص تھا جو یمن کا گورنر تھا، یمن کا گورنر ابرہہ نامی گورنر تھا، جس نے عام لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ یمن صنعاء کے مقام پر اس نے ایک بیت اللہ کی طرح کا کوئی ایک گھر تعمیر کرایا تاکہ لوگ بیت اللہ کی زیارت کے بجائے وہاں تشریف لے جائیں، اور ظاہر بات ہے عربوں کے ہاں یہ بات گوارا نہیں تھی۔ عرب کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، بہت ساری برائیاں پیدا ہو گئی تھی، لیکن بہرحال وہ سینٹر اور مرکز وہ مکے اور کعبے کو ہی تصور کرتے تھے۔ بگڑی ہوئی شکل میں وہ حج کرتے تھے، لیکن حج کرتے تھے۔ وہ حج کے ایام ان کے ہاں تھے، اور اسی لیے انہوں نے حج کے ایام کے جو مہینے ہیں، 2 مہینے پہلے 1 مہینے بعد، اس کو اپنے ہاں بڑا محترم مہینہ تصور کیا تھا، جس میں ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، اور یہ تو 3 متواتر مہینے ہیں، اور ایک درمیان کا مہینہ رجب ہے۔ یہ 3 مہینے دیکھیے، ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ اس کی وجہ یہ کیا تھی؟ عربوں کی صفات میں کیا یہ صحرائی لوگ تھے، بادیہ نشین لوگ تھے، تو ان کی فطرت میں جنگ و جدال، لڑائی، یہ ان کی فطرت میں تھی۔ لوٹ مار پہ یہ گزر بسر کیا کرتے تھے، خاص طور سے بادیہ نشین اور صحرا میں آباد لوگ قبائل کو لوٹ لیا کرتے تھے، جنگوں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جنگ چھڑ جایا کرتی تھی تو 1 سال 2 سال نہیں، برسہ برس چلتی تھی۔ حال ہی نے جسے بیان کیا ہے بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس نے آپس میں صدی جس میں کہ دیکھیے دوسرا مسک کو قاعدے سے یاد نہیں آ رہا، آدھی گوائی ایسی کچھ ہے اس میں، یعنی بکر اور تغلب کے درمیان جنگ ہوئی معمولی سی بات پہ۔ 2 قبیلے تھے، پانی پلانے کو لے کر کے، کس کا گھوڑا پہلے پانی پیے گا، اس کو لے کر کے جنگ شروع ہو گئی، اور 1-2 سال نہیں، آدھی 50 سال تک چلتی رہی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو اس سے پہلے انصار کے درمیان، انصار کے 2 بڑے قبائل تھے، خزرج اور اوس، 2 بڑے قبائل تھے۔ ان دونوں کے درمیان بھی ایک بڑی خونریز جنگ ہوئی تھی، بہت ہی خونریز جنگ ہوئی تھی، جس کو جنگ بواس کہتے ہیں۔ اور یہ اوس کے قبائل کے لوگ تھوڑا سا
ان کی تعداد کمتر تھی خزرج کے مقابلے میں، تو یہ مکہ آئے ہوئے تھے حج کے مہینوں میں تاکہ مکے والوں سے مدد حاصل کی جا سکے. اور اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل جایا کرتے تھے تاکہ جو قبائل آئے ہوئے ہیں دور دراز کے علاقوں کو، ان کو دین کی دعوت دی جا سکے. تو برسہ برس تو ان کی دیکھیے سلف میں نے استعمال کیا. سلف مطلب جو ہمارے علماء، جو ہم سے پیشرو جو علماء تھے یا ابتدائی جو بات پہلے کے جو علماء تھے جو انہوں نے بیان کیا اس کو سلف کہیں گے. سلف اسلاف اسی سے بنا ہے، ہاں، جو ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں. تو میں کہتا ہوں جنگوں عربوں کی ایک فطرت ہوا کرتی تھی، بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہوتے تھے. ایک عربی شاعر وہ قصیدہ پڑھ رہا ہے اور بیان کر رہا ہے، اپنے قبیلے کی تعریف بھی کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جب ہمارے درمیان کوئی جنگ کرنے والا نہیں ہوتا تو میں اپنے بھائی سے کہتا ہوں کہ تلوار نکالو اور ہم تمنوں مل کر کے تلوار پہ جو لگی زنگ ہے اس کو صاف کر لیں. یعنی ان کی شریست میں یہ بات داخل تھی، ان کی گھٹی میں یہ بات پلی ہوئی تھی. لڑائی بڑائی قتال جنگ، اور اسی لیے بڑے جفاکش بھی تھے، بڑے بہادر بھی تھے. دوسری چیز، بڑے وعدے کے بڑے پکے ہوتے تھے، بہت پکے وعدے کے ہوتے تھے. زبان دے دیا تو دے دیا، جھوٹ نہیں بولتے تھے، بالکل جھوٹ نہیں بولتے تھے. یا مطلب مجموعی طرح سے یہ بات کی جاتی ہے. اس کی ایک مثال میں دوں گا کہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کے نام خطوط روانے کیے اور بادشاہوں کے نام خط بھیجا، تو آپ نے ہرقل، جو بازنٹائن امپائر جس کو کہتے ہیں یا مشرقی رومی سلطنت کہتے ہیں، اس کے پاس بھی خط روانہ کیا، اور اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ کوئی عرب یہاں آیا ہے تو اس کو میرے پاس لے آؤ. اور حضرت ابو سفیان اس وقت کیا ہو تجارت کی غرض سے شام میں موجود تھے. اور جب وہ حضرت سفیان جب ہرقل کے سامنے پیش ہوئے اور جب اس نے سوال جواب بہت سارا کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ میں جھوٹ بول دوں، دل میں آیا کہ میں جھوٹ بول دوں، لیکن مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا کہ کہیں یہ لوگ نہ کہیں کہ عرب کا سردار جھوٹ بولتا ہے. تو ان کو بڑا اس کا پاس و لحاظ ہوتا رہتا تھا. وعدے کے پکے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، بڑے جفاکش تھے، کسی بات پہ جم جاتے تھے تو جم جاتے تھے. یہ سب ساری صفات ان کے اندر پائی جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتایا کہ بچپن سے بڑے حیادار تھے، تمام طرح کے عیوب سے پاک تھے. آپ کی پرورش بھی کیا ہے، عربوں کے رواج کے مطابق بادیہ میں ہوا کرتی تھی، یعنی دیہاتوں میں ہوا کرتی تھی. تو آپ بھی بنو سعد، مکے کے پاس ہی ایک قبیلہ رہتا تھا، وہاں آپ کی پرورش ہوئی. حلیمہ سعدیہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، آپ کی پرورش کی، 2 سال تک آپ وہاں رہے. وہاں ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ جب آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں
بکریاں کے ساتھ تھے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کو لٹایا اور آپ کے سینے کو چاک کیا اور اس چاک کو پھر آپ کے دل کو دھلا، پانیوں سے صاف کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے خاص تربیت آپ کو شروع ہی سے کرنا شروع کر دیا تھا. اور ایک دوسری روایت ہے کہ آپ کسی بھی طرح کی ایسی محفلوں میں شریک نہیں ہوئے جو غیر اخلاقی ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ آپ کسی محفل میں شریک ہوئے جس میں اس طرح کے عام طور سے جو غیر اخلاقی چیزیں ہوا کرتی ہیں اس میں بھی ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نیند کا غلبہ دیا کہ پوری رات آپ سوتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاص حفاظت کی. آپ انتہائی سچے تھے، انتہائی صادق تھے، انتہائی امین تھے. اس سے بڑی اور مثال نہیں ہو سکتی کہ آپ کا بڑا سے بڑا دشمن تمام طرح کے الزامات آپ پہ لگائے کہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، شاعر ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹے ہیں. دیکھیے کہ ایک مثال مجھ کو یاد آ رہی اسی پہ کہ علامہ اقبال سے ان کے ایک استاد جو ایک یورپین استاد تھے، تو انہوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق اور دیگر چیزوں سے متعلق سوال کیا. تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ میں پورے وثوق کے ساتھ اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات اس ذات نے کی ہے جس نے کبھی بھی اپنی ذات سے متعلق کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو اتنی بڑی ذات کے لیے کیوں جھوٹ بولے گا؟ وہ پوری زندگی میں کبھی بھی کہیں سے بھی کوئی ایک جھوٹ ثابت نہیں ہے. جس نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا تو اللہ کے متعلق، اس ذات کے متعلق جھوٹ کیوں بولے گا؟ تو پورا عرب آپ کو کیا کہتا تھا؟ صادق کہتا تھا، امین کہتا تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے آثار پیدا کر دیے تھے کہ بعد میں بھی لوگوں کو لگا کہ آپ اس دنیا کے لیے رحمت کے ساتھ ساتھ دنیا کی رہبری کے لیے بھی آپ آئے ہیں. اس کا ایک چھوٹی سی ایک مثال میں دوں گا کہ خانہ کعبہ بارشوں کی وجہ سے اس کے کچھ حصے گر گئے تھے، تو قریش نے کیا ہے ارادہ کیا کہ اس کو دوبارہ پھر سے تعمیر کیا جائے. اور اتفاق سے اسی دوران جدہ جو ایک ساحلی علاقہ ہے، ساحل ہے، وہاں پہ کوئی جہاز آ کر کے ٹوٹ گیا تھا، تو اس کی لکڑیاں لائی گئیں اور تعمیر کا کام شروع کیا گیا. تعمیری کام کا سلسلہ یہ چلتا رہا اور جب نوبت یہ آئی، باری یہ آئی کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھا جائے، تو جو قریش کے جو دیگر قبائل تھے وہ اس بات کے لیے تیار ہی نہیں تھے. ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ سعادت اسے نصیب ہو کہ حجر اسود کو وہ خود نصب کرے، یہ سعادت اسے نصیب ہو. اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب باہم جنگ و جدال پر آمادہ ہو جائیں گے. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جو بھی کل سب سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لائے گا
اس کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا۔ جب یہ معلوم پڑا کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو تمام لوگ آپ کی ذات پہ متفق ہو گئے، آپ صادق اور امین۔ اور دیکھیے آپ کے اندر آپ نے کتنی حکمت سے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ ایک چادر منگائی، اس چادر پہ حجر اسود کو رکھا اور تمام قبائل کو اکٹھا کیا، تمام قبائل کو اکٹھا کیا اور سب سے بولا کہ سب لوگ اس کے کونے پکڑ لیں، اس کے حصے پکڑ لیں۔ گویا سب لوگ اس میں شریک ہو گئے۔ ایسا مسئلہ جس میں سب لوگ کیا ہے جنگ پر آمادہ تھے، آپ نے بڑی حکمت سے اس کو حل کر دیا، سب کو اس میں شریک کر لیا، اور وہاں جب قریب پہنچا تو اس کو رکھ کے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے اس کو نصب کر دیا۔ دیکھیے آپ حیادار، اس قدر حیادار تھے، اس قدر حیادار تھے کہ قریش اور شاید بکر کے درمیان جنگ چل رہی تھی آپ کے پیدائش کے بعد کہ نہیں، بلکہ آپ 8-9 سال کے 10 سال کے ہو گئے تھے، اس وقت کی یہ بات ہے۔ تو آپ بھی اپنے چچوں کے ساتھ جنگ میں شریک تھے، تیر دیا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کے موقع پر آپ پتھر ڈھو کے لے کے جایا کرتے تھے۔ آپ اس قدر حیادار تھے کہ آپ کے چچا نے دیکھا کہ تمام لوگ دھو رہے ہیں، آپ کے بازو زخمی نہ ہو جائیں، تو آپ کا تہبند نکال کر کے اس کے اوپر رکھ دیا، آپ اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، تہبند نکالنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، اس قدر حیادار تھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں تو کسی چیز سے شرم ہی نہیں آتی۔ بہرحال یہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی۔ پھر ایسی ایک اور واقعہ ہے، بعثت سے پہلے کے یہ سب واقعات میں بیان کر رہا ہوں، پیدائش کے بعد، کہ قریش کے چند لوگوں نے مل کر کے ایک معاہدہ کیا تھا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، جس میں تقریباً 4 یا 5 لوگ اکٹھا ہوئے تھے۔ انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم عرب سے بدامنی دور کریں گے، بےکش اور مجبور لوگوں کی مدد کریں گے، اگر کوئی ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روکیں گے۔ اس طرح کی جو اخلاقی باتیں ہوتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں یہ کہا تھا کہ اگر وہ لوگ آج بھی یہ معاہدہ کرتے تو میں آج بھی ان کے ساتھ شریک رہتا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بھی پیش تھے۔ ان لوگوں نے مل کر کے اس کو یہ معاہدہ کیا تھا۔ جب آپ تقریباً 40 سال کی عمر کے قریب ہوئے، اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ تجارت کی غرض سے، ظاہر سی بات ہے قریش کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ تجارت تھا۔ قریش کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اور دیگر عرب کے جو لوگ تھے ان کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ بادیہ نشین تھے تو جانور پالنا، مویشی پالنا ان کا ذریعہ معاش تھا۔ کھیتی باڑی کے آثار وہاں پہ بہت زیادہ نہیں تھے، صحرائی علاقہ تھا۔ کچھ علاقے جو سمندروں سے کنارے ہیں، یمن یا دیگر علاقوں، وہاں پہ کھیتیاں ہوا کرتی تھیں، یا مدینے میں بھی کچھ کھیتیاں ہوا کرتی تھیں۔ عام طور سے پورا عرب کیا ہے صحرائی علاقہ تھا، تو بادیہ نشینوں کا جانور پالنا، چارے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے رہنا، یہی ان کا طریقہ تھا۔ تو آپ نے بھی اپنے بزرگوں کا جو طریقہ تھا تجارت، اسی طریقے کو اپنایا، اور تجارت کی غرض سے آپ نے کئی سفر کیے۔ آپ کی امانت، آپ کی سچائی کا ہر طرف شہرا تھا، تو ظاہر ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ ان کے مال کو لے کے جائیں، تجارت کریں۔ ایسی ہی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ بن خویلد، جو انتہائی ثروت مند، انتہائی مالدار خاتون تھی، انتہائی مالدار خاتون تھی۔ انہوں نے بھی اپنے مال کے ساتھ آپ سے درخواست کی کہ وہ بھی ان کی تجارت کے لیے سفر کریں، آپ ان کی
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو ان کے سامان کو لے کے گئے اور تجارت کی، بہت سارا منافع اس سے حاصل ہوا. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا اپنے ایک غلام کو اور اپنے ایک رشتہ دار کو ساتھ لگا دیا تھا. اس غلام نے، رشتہ دار نے آپ کی بڑی تعریف کی. سفر کے دوران آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ وہاں ایک راہب کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا ہے. اس نے جب آپ کو دیکھا تو بہت غور سے دیکھنے کی کوشش کی. تو جو آپ کے حضرت خدیجہ نے جو اپنے رشتہ دار کو آپ کے ساتھ روانہ کیا تھا، ان کو لگا کہ یہ کوئی نقصان پہنچائے گا، تو انہوں نے مدد کے لیے بلایا پورے اپنے لوگوں کو. بعد اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ میں نبوت کے آثار کو تلاش کر رہا تھا کہ جو کتابوں میں ذکر ہے توریت یا انجیل میں کہ یہ زمانہ کیا ہے، آخری نبی الزماں کا زمانہ ہے، اور مجھ کو بہت سارے آثار نظر آ رہے ہیں. اس سے پہلے آپ حضرت طالب کے ساتھ بھی آپ سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو اس وقت بھی بصرہ، شاید بصرہ مقام ہے یا بصرہ کہتے ہیں، وہاں کے راہب نے بھی حضرت طالب کو یہ بتایا تھا کہ آپ اس سے آگے ان کو مت لے جائیے، یہ آخری نبی ہیں اور مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں یہود نقصان نہ پہنچائیں. اور اس کے بعد جب واپس آئے تو آپ کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ نکاح کا پیغام بھیجا. اس وقت آپ کی عمر کتنی سال تھی؟ 40 سال عمر تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. آپ نے حضرت ابو طالب جو آپ کے مربی تھے، جن کی تربیت میں آپ تھے، جنہوں نے آپ کی پرورش کی تھی، کیونکہ آپ معلوم ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد 4 سال کے تھے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب 6 سال کی ہوئے تو دادا کا انتقال ہو گیا تھا. اور دادا نے پھر آپ کو کہ جو حقیقی چچا تھے، آپ کے 10 چچا تھے، لیکن جو حقیقی چچا، حقیقی اس معنوں میں سب تو سگے چچا تھے، لیکن آپ کے والد اور حضرت ابو طالب یہ دونوں ایک ماں سے تھے. یہ دونوں کیا تھے؟ ایک ماں سے تھے. دونوں کیا تھے؟ ماں جائی تھے. ان کے سپرد کیا، اور حضرت ابو طالب نے بھی آپ کی پرورش جو کی سگی اولاد سے بڑھ کر کی. سگی اولادوں کو جتنا ترجیح نہیں دیتے تھے، اس سے زیادہ آپ کو ترجیح دیتے تھے. اور پھر آپ کی جوزہ جو تھیں، ان کا بھی نام کیا، شاید فاطمہ نام تھا، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں فاطمہ، اور آپ کی اہلیہ بنت رسول حضرت فاطمہ، یعنی فاطمہ یعنی ساس اور بہو، ہم اپنی عام زبانوں میں کہہ سکتے ہیں. بنت رسول کا نام بھی فاطمہ، اور آپ کی چچی کا نام بھی فاطمہ. انہوں نے یہ بھی آپ کا بڑا خیال اور بڑا لحاظ رکھتی تھی. عام طور سے مائیں گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جو کوئی کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو بچا کے رکھتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بچا کے رکھتی تھی، بڑا خیال کرتی تھیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابو طالب کیا ہے، بڑے کثیر العیال تھے اور تھوڑا تنگ دست تھے، تو پریشانی کی حالت میں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خیال رکھتے تھے دونوں لوگ، حضرت ابو طالب بھی اور آپ کی چچی بھی. تو آپ کی شادی، جبکہ قریش کا ہر ایک فرد آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا، کس سے؟ حضرت خدیجہ سے. ایسا نہیں کہ تو ہمارے ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ یار وہ 40 سال کی بوڑھی ہو گئی تھی تو کون کرتا ان سے.
کون کرتا؟ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چلو کر لیا، ایسا نہیں ہے. قریش کا ہر ایک آدمی آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار تھا. دو وجہ تھیں، ایک تو آپ انتہائی ثروت مند تھی، دوسرے آپ کے اخلاق کے بھی بڑے چرچے تھے، بڑی اخلاق حمیدہ کی مالک تھی. میں ابھی بتاؤں گا آگے چل کر کے جو ہماری بہنوں اور ماؤں کے لیے بڑا رول ماڈل ہے، وہ جو انہوں نے جس کردار کا ثبوت انہوں نے دیا تھا وہ بہت رول ماڈل ہے ماؤں اور بہنوں کے لیے. پھر آپ 40 سال کی عمر ہوئے تو اس سے پہلے ہی آپ کیا ہے، آپ کچھ آثار آپ کے اوپر ظاہر ہونے لگے تو آپ نے گوشہ نشینی اختیار کرنی شروع کر دی. ستو اور پانی لے کر کے چلے جایا کرتے تھے مکے سے کچھ دور غار ہرا میں، جہاں میں اپنے طور پہ جائز بات اس وقت کوئی دین کا کوئی تصور تھا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کو لے کے آئے تھے اس دین کی حقیقی شبیہ جو ہے وہ خلط ملط ہو گئی تھی. پورا عرب کیا ہے شرک میں مبتلا ہو گیا تھا. چند نفوس کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ وہ دین حنیف پر قائم تھے یا دین عیسوی پر قائم تھے. تو جاتے تھے وہاں پہ اپنے طور پہ عبادت میں ذکر میں مشغول رہتے تھے. اور جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ تشریف لائے. ظاہر بات کوئی بھی آدمی جب کوئی نئی بات اچانک کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، گھبرا جاتا ہے. آپ کی بھی حواس بے ساختہ ہو گئے. کہا پڑھ اقرا، اللہ کا سن ماں آنا بیکاری، میں پڑھ نہیں سکتا. دو پھر کہا اقرا، پھر آپ نے وہی جواب دیا. تیسری مرتبہ جب کہا تو پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ 5 آیتیں جو ابتدائی آیتیں ہیں سورہ علق کی. سب سے پہلی جو وہی نازل ہوئی ہے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں ہیں جو بالکل ابتدائی آیتیں ہیں. دیکھیے یہ ہمارے لیے ایک طرح سے حوصلے کی بات ہونی چاہیے کہ جس چیز سے ہم بہت دور بھاگتے ہیں، بہت دور بھاگتے ہیں، ہماری دین کی شروعات، وحی کی ابتدا، وحی کی شروعات اسی چیز سے ہوتی ہے، پڑھنے سے ہوتی ہے. کس قدر اہمیت تعلیم کی ہے. اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ آنے والا جو زمانہ ہے یہ جو آنے والا زمانہ ہے یہ علمی زمانہ ہے. اب وہی باتیں تسلیم کی جائیں گی جو عالمانہ انداز کی ہوں گی. اور اس کے لیے اور بھی ایک مثال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھائی پہ کا کس قدر خیال تھا کہ جنگ بدر کے موقع پر آپ نے جو لوگ فتیہ نہیں دے سکتے تھے ان کے لیے کیا کیا تھا کہ وہ انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں. بہرحال پھر نبوت شروع ہو گئی، سلسلہ شروع ہوا، پھر بیچ میں وقفہ رہا. آپ آئے واپس گھبرائے ہوئے اور اپنی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زملونی مجھے چادر اڑا دو اور آپ سو گئے لیٹ کر کے. جب تھوڑا سا کچھ افاقہ ہوا، کچھ حالت سدھری
تو اس کے بعد کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے. دیکھیے یہ جو بھی کہہ رہا تھا, اس موقع پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثالی اہلیہ کا کردار نبھایا. عام طور سے ہمارے گھر کے سب لوگ سمجھتے ہیں, سب لوگوں کے حالات یہی ہیں کہ جب کوئی نئی بات ہوتی ہے تو تسلی دینے کے بجائے ہمارے گھر کی عورتیں کیا ہے, اور زیادہ چڑھ جاتی ہیں, اور زیادہ لان تان شروع کر دیتی ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ہے, تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز برباد نہیں کرے گا, ہرگز برباد نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ بیواؤں کی, بےکسوں کا سہارا ہیں, مظلوموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ اخلاق حمیدہ کے مالک ہیں, اور بھی بہت ساری صفات. ایک لمبی چوڑی پوری ایک تقریر ہے, مطالعہ کیجیے آپ لوگ یہ سب. میں اپنی بہنوں سے, اپنی ماؤں سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ ضرور اس کا مطالعہ کریں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح آپ کو ڈھارس بدائی, کس طرح آپ کے اندر حوصلہ پیدا کیا, عزم پیدا کیا. اور یہ اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اور زیادہ دل مطمئن ہو جائے, آپ اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں, جو اس وقت کیا ہیں, آسمانی کتابوں کے عالم تھے. جب انہوں نے پوری کیفیت سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو انہوں نے تصدیق کی کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں, آپ کے پاس وہی ناموس رسالت لے کے آیا ہے جو حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء کے پاس آتا رہا ہے, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. تو آپ کو بڑا تعجب ہوا. میں اپنی ماؤں اور بہنوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بہت سارے مواقع پہ ان کو کیا ہے, کمتر دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کے لیے بڑے اعجاز کی بات ہے, بہت اعجاز کی بات ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والا کوئی مرد نہیں بلکہ ایک خاتون تھی. سب سے پہلے ایمان لانے والی ایک خاتون تھی. یہ بڑے اعجاز کی بات, بہت اعجاز کی بات ہے. انہیں کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو کمتر محسوس نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ کے انتہائی عزیز دوست جنہوں نے آپ کے اوصاف کو, آپ کے اخلاق کو, تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا تھا, بغیر کسی پوچھ لیجیے ابھی اصل ٹاپک بھائی جب اگلے اسٹرکچر میں لے لیں. ہاں تھوڑا سا میں 6 منٹ کے بعد ختم کر دیتا ہوں, پوچھ لیجیے. دیکھیے ابھی تو بہت مختصر بات ہوئی ابھی. چلیے بس میں یہ کہوں کہ ابتدائی ایمان لانے والے جو انتہائی آپ کے بڑے قریبی جو لوگ تھے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے آئے. اور حضرت زید بن حارث یہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لے آئے. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں کے نتیجے میں بہت ساری جو پاکیزہ روحیں تھیں, پاکیزہ نفوس تھے, انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا, جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لوگ تھے جو حضرت جنہوں نے ابتدائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے ایمان لائے, اور پھر
جیسے جیسے شروع میں تو عرب نے اس پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دی، انہوں نے لگا کہ ایک خبط ہے، ایک ہیجان ہے، خود بخود یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن جب ان کو لگا کہ یہ دن بدن پنپتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے اثرات پھیلتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے سختی کے ساتھ اس کو دبانے کی کوشش کی اور ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا. وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ اب اگلے پیریڈ اگلے لیکچر میں باقی کی بات پوری کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک بات، تیسرے بیٹے کتورا صحابی تھے یا نبی؟ میرے علم میں تو یہ نہیں ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی دو نبی تھے. یہ بیٹے یہاں لکھا ہوا ہے، وہ مجھ کو تیسرے کا نام بھی یاد نہیں آ رہا. بہرحال ان کی جو نسل ہے، میں نے بتایا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام، یہ کس بستی میں تھے یہ؟ ہاں مدین، ہاں شاید مدین نام تھا ان کے تیسرے بیٹے کا، اسی سے وہ نام پڑا مدین. ان کے تیسرے بیٹے کا نام شاید مدین تھا. تو یہ یہاں تو کتورا نام لکھا ہوا ہے. یہ بیٹے تو تھے نہیں اور نبی بھی نہیں تھے، کیونکہ نبی حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تمام انبیاء جو آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام والصلاۃ کے بعد، وہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء حضرت اسحاق کی نسل سے تھے. آخری نبی یہ حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے، اور بنی اسرائیل یا یہود کو یہی بغض تھا، یہی حسد تھا، یہی جلن تھی کہ یہ آخری نبی کیوں ہماری بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں کیوں آئے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جو بات مناسب لگی تو یہ اللہ کا فضل ہے. اگر کچھ کمی رہ گئی یا بات کہنے میں کچھ لغو ہو گیا تو اسے معاف کیجیے گا، اور یہ میری کم علمی پہ اس کو محمول کیجیے گا. ان کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ، جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے، اپنے شہر میں حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں.